فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام فی احادیث الاحکام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث الاحکام کے تعلق سے یہ کتاب کا تیسرا درس ہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم لوگوں نے حدیث کی فضیلت اور حدیث سیکھنے اور سکھانے کا کیا فائدہ ہے، اسی طریقے سے علم حدیث کے بعض مصطلحات، ٹرمنالوجیز، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، حسن کس کو کہتے ہیں، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، موضوع حدیث کا مطلب کیا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، اگر صحابی کی طرف منسوب ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں، موقوف کہتے ہیں، اور اگر تابعی کی طرف منسوب ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں گزشتہ درسوں میں آئی۔ آج بعض باتیں اصول فقہ اور قواعد فقہ کے تعلق سے۔ فقہ کا مطلب ہے عربی زبان میں سمجھنے کو کہتے ہیں، سمجھنے کو، لیکن اسلامی اصطلاح میں فقہ کا مطلب یعنی قرآن اور حدیث سے جو مسائل اور احکام جو لیے گئے ہیں اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے کیا احکام ہے، کیا رولنگز ہیں، واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فقہ کے بارے میں کیوں ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ حدیثیں احکام کی حدیثیں ہیں، رولنگز کی، فضائل کی حدیثیں نہیں ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وقتاً فوقتاً کہ یہ مسئلے کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ شریعت کی نظر میں واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو معلوم کرنا، بنیادی بعض قواعد کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم فقہ کے تعلق سے بعض اصول، بعض قواعد بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو رولنگز ہیں، جو احکام ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے واجب، یعنی اللہ تعالی نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، گناہ۔ واجب جب بولتے ہیں شریعت میں، اس کا مطلب یہ ہوا واجب یا فرض، اس کا مطلب یہ ہے کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، یہ واجب۔ اس کے بعد کی کیٹیگری آتی ہے دوسری قسم احکام میں، مستحب۔ مستحب کا مطلب عوام الناس میں مستحب جو ہے اس کے معنی میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ سنت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے معنی میں عام لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجب بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، فرض کے مقابلے میں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
میں سنت پڑھ لیتا ہوں. جو اسلامی شریعت کی اصطلاح میں جس کو مستحب کہتے ہیں، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا نہیں ملے گی. کریں گے تو ثواب. ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت. اگر کریں گے تو آپ کو جنت میں گھر بنایا جائے گا. اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب. پہلے میں نے کہا واجب. واجب میں نے کہا کہ کرنا ضروری ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ، سزا. اس کا دوسری کیٹیگری، دوسری قسم، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو سزا نہیں. اس کو مستحب. تیسری کیٹیگری مباح. مباح کا مطلب کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کو اختیار. کرے تو کوئی ثواب نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. مثال کے طور پر کھانے کی کتنی قسمیں ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. یہ مباح ہے جی، کھانا کھانا مباح ہے. آپ 2 وقت کھائیں، 1 وقت کھائیں، 3 وقت کھائیں، یہ مباح ہے. کپڑے پہنتے ہیں، شریعت کی حدود میں رہ کر اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے تو مباح ہے. شریعت نے جو منع کیا ہے ان کو چھوڑ کر باقی جو ہے استعمال کرنا مباح، جائز ہے. تو مباح کا مطلب کیا ہے؟ کریں گے تو کوئی ثواب نہیں، نہیں کریں گے تو کوئی سزا نہیں، عذاب نہیں. اس کو مباح کہتے ہیں. اس کے بعد چوتھی کیٹیگری، چوتھی قسم ہے مکروہ. کریہ یکرہ سے مکروہ کا مطلب ڈس لائک، یعنی ناپسند. ناپسند کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کریں گے تو کوئی سزا نہیں، نہیں کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو بہتر ہے. اس کو مکروہ کہتے ہیں. کریں گے تو کوئی سزا نہیں، لیکن نہیں کرنا بہتر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں؟ مکروہ. 5ویں قسم ہے احکام میں حرام. حرام کا مطلب کریں گے تو گناہ، کریں گے تو گناہ، چھوڑیں گے نہیں کریں گے، بچیں گے تو ثواب. حرام کی جتنی چیزیں ہیں سب اس میں داخل ہیں. شریعت کے جتنے مسائل ہیں ان 5 کیٹیگریز میں آتے ہیں. ہاں، مباح کام جو ہے اگر انسان نیت کرتا ہے تو یہ عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، محنت کر کے لاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. بھائی ایک شوہر کے حساب سے اگر ہم کریں گے، جی ہر شوہر کرتے ہیں تو ثواب نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے ثواب لکھا ہے. میں اگر اپنے بیوی بچوں کا خیال کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. ان کا حق ادا کروں گا، اللہ مجھے ثواب دے گا. یہ بھی ایک عبادت. اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مباح کے کام میں بھی ثواب ملتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری خواہش ہم پوری کرتے ہیں، کیا اس میں بھی ہم لوگوں کو صدقہ ملے گا، ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اگر اسی چیز کو کسی حرام کا جگہ میں رکھتا، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس کو سزا نہیں ملتی؟ ہاں سزا ملتی. ہاں جب حرام چیز سے بچ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ مباح چیز صدقہ کب بنتا ہے؟ جب انسان
اس میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے ہر انسان، لیکن کھانا کھاتے ہوئے اگر ایک مومن یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے کھلا رہا ہے اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے بجا لاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اس کا مقصد میں اپنی خواہش پوری کرنا نہیں ہے صرف، بلکہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں طاقت حاصل کرنے کے بعد میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں دوڑ دھوپ کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو یہ چیز کھانا پینا بھی انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اب آئیے ایک دوسرے نقطے کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ ہے اسلام کی جو شریعت ہے، اسلام کی شریعت، اس کا سورس کیا ہے؟ ہم جو ساری چیزیں جو کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، حلال اور حرام، واجب مستحب، یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں، شریعت میں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، شریعت کا سورس کیا ہے؟ شریعت کا سورس اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے میں تم لوگوں کو وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بتائیے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں وحی کے ذریعے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیس لک من الامر شیء، قانون بنانا، سسٹم بنانا، شریعت بنانا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو گمراہ کرنا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان الامر کلہ بید اللہ، کہ سارے کے سارے جو اوامر ہیں، آرڈر ہیں، امر ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آرڈر دینا، حکم، حلال اور حرام، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو شریعت یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیا؟ وحی کے ذریعے دیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو چیپٹر آپ نے شروع کیا، کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سے آپ نے چیپٹر شروع کیا کتاب کو۔ سب سے پہلا چیپٹر وحی کیسے آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیوں؟ وحی کے ذریعے ہم لوگوں کو شریعت ملی، قرآن ملا، حدیث ملی۔ تو ہمارا جو سورس ہے یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے اتنی تفصیل کے ساتھ، چاہے وہ اکنامک کے مسائل ہوں، فیملی کے مسائل ہوں، ایشوز ہوں، کرمنل لا ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، اخلاق، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ، کسی بھی دین میں آپ ہرگز نہیں پائیں گے، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ۔ سبحان اللہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، استنجا کا طریقہ، حکومت کرنے کا طریقہ، حلال اور حرام، کھانے پینے کی چیزوں میں، کپڑوں میں، نگاہوں میں، ہر چیز میں اتنی تفصیل آپ کسی بھی دین میں ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورس جو ہے یہ وحی ہے، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن کی شکل میں ہے اور دوسرے حدیث کی شکل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، قرآن اور حدیث یہ دونوں سورس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم کس کو مضبوطی سے تھام لو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں؟ دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ہرگز نہیں چھوڑنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں اگر اختلاف ہو جاؤ اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یعنی اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہماری شریعت جو ہے اس کا سورس قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد قرآن اور حدیث ہی سے مزید دو چیزیں لی گئی ہیں جس کو اجماع اور قیاس کہتے ہیں۔ اجماع اور قیاس، تیسری اور چوتھی چیز اصل میں یہ قرآن اور حدیث ہی سے ہے، الگ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ، پوری کی پوری امت کے جو علماء ہیں، زمانے کے جو بڑے علماء ہیں، وہ کسی مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں۔ عوام الناس کا حساب نہیں ہے، علماء کا حساب ہے۔ امت مسلمہ کے جو بڑے علماء ہیں، وہ علماء، مسلمانوں کے علماء کسی مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اجماع۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، نہیں پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے غلط راستے پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یہ جو بتا رہا ہوں میں یعنی اجماع ایک دلیل ہے، یہ بتانے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ ہیں جو اجماع کو دلیل نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے جو علماء ہیں سوائے بعض لوگوں کے، ان کا یہ خیال ہے کہ اجماع حجت ہے، دلیل ہے، اور یہ اجماع بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتی، قرآن و حدیث ہی سے لی گئی ہے۔ اجماع کے لیے دلیل کے طور پر علماء نے قرآن کریم کی آیت پیش کی۔ کیا آیت؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کے راستے میں اس کو جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم کو اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی جو آیت ہے کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتا ہے، اس آیت سے علماء نے اجماع کے لیے دلیل نکالا۔ اور اسی طریقے سے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے دعائیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی دعاؤں میں بعض دعا قبول ہوئی، امت کے تعلق سے ہم نے دعا کی، اور بعض دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو دعا قبول ہوئی اس میں سے یہ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے اللہ میری امت کو، پوری کی پوری امت کو گمراہی میں مبتلا نہ کر، غلط راستے میں مبتلا نہ کر، یعنی پوری امت گمراہ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر جو پوری امت کو ختم کر دے، اللہ نے دعا قبول کی۔ ایسا دشمن مسلط نہ کر کہ پوری امت کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور کی، اے اللہ میری امت کو آپس میں مت لڑا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ زمین جو پیدا کی گئی ہے اس کے مقصد کے خلاف، اس کی حکمت کے خلاف، اس کی حکمت زمین میں اختلاف رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا قبول ہوئی کہ میری امت کو، پوری کی پوری امت کو گمراہی میں مبتلا نہ کر، ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہے پوری امت گمراہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ علماء نے اس دعا سے بھی، اس حدیث سے بھی یہ دلیل نکالی
کہ امت پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں اجماع. اجماع کا مطلب یعنی علماء امت کا کسی مسئلے پر جمع ہونا. علماء نے بہت سارے مسائل میں اجماع اتفاق ہے علماء کا. مثال کے طور پر پانی مسئلے میں آئے گا بلوغ المرام پڑھتے ہوئے. اگر پانی کا کلر بدل جاتا ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، ٹوٹل رنگ بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پانی کا حکم نہیں رہتا ہے. اس سے وضو نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث کی کوئی الگ اس کے بارے میں دلیل نہیں ہے، لیکن ساری امت کا اتفاق ہے علماء کا اس بات پر کہ ایسے پانی سے وضو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں. آج کل میں مثال کے طور پر قادیانیوں کے بارے میں علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. رابطہ عالم اسلامی میں علماء اکرام کی میٹنگیں ہوئی. پاکستان میں اسی طریقے سے وہاں بھی میٹنگیں ہوئی. کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور پوری امت کے علماء نے مل کر اتفاق کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی شخص قادیانی عقیدے کا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے. اسلام سے باہر ہے. تو یہ علماء اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہر زمانے میں علماء نے ضرورت کے حساب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سارے صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا. پہلے اختلاف ہوا لیکن بعد میں اتفاق ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اتفاق سارے صحابہ کا، یہ اجماع میں داخل ہے. اسی طریقے سے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چار جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین، امت کا اس پر اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان سے جہاد کیا، لڑا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیسے ہم لڑیں گے، کیسے جہاد کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں اونٹ کا ایک بچہ بھی اگر دے رہا تھا یا زکوٰۃ میں جانور کی رسی بھی اگر دے رہا تھا، اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو میں ضرور کیا کروں گا، اس سے جہاد کروں گا. کیوں؟ فرضیت کا انکار کر رہا ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے اور اس رکن کا انکار کر رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آرگیومنٹ کے ذریعے ایسا بتائے، سمجھائے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو کھول دیا اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا، صحابہ کا، کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس سے باقاعدہ جہاد کیا جائے گا. تو اس طریقے سے بہت سارے نصوص آپ پائیں گے، بہت سارے مسائل جس پر علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے. مثال کے طور پر یعنی ڈرگس کا جو ہے استعمال، یہ کیسا استعمال ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ قیاس سے اس کا تعلق ہے. قیاس سے، اور علماء کا تقریباً اس پر اجماع بھی ہے، قیاس سے جو چوتھی چیز ہے. قیاس کا مطلب کہ شریعت میں ایک حکم ہے، اس کی علت بتائی گئی ہے. شریعت میں ایک حکم ہے، اس کا سبب بتایا گیا ہے، اور وہ سبب
دوسری چیزیں موجود ہیں جس کے بارے میں شریعت میں نہیں آیا ہے، چونکہ سبب ایک ہی ہے، علت اور ریزن یہ ایک ہے، جو حکم اس کو دیا جائے گا وہی حکم یہاں بھی ہوگا۔ شراب، شراب حرام ہے۔ شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کو نشے میں لاتا ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے جی، اسی وجہ سے نا شراب حرام ہے۔ اب اگر شراب کی جگہ پر ٹیبلٹ، پاؤڈر یا انجیکشن یا ڈرگز کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری قسمیں اگر آتی ہیں تو نعوذ باللہ اس کا وہی حکم ہے جو شراب کا حکم ہے، جو حکم شراب کا حکم ہے وہی حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ کیوں قیاس؟ کیوں؟ یہ جو ڈرگز ہے جس کے بارے میں شریعت میں کچھ نہیں آیا، لیکن علت شراب میں جو سبب ہے علت، وہی علت ریزن یہاں بھی موجود ہے۔ لہذا علماء نے کہا کہ جو ہے ڈرگز کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ قریب تھا۔ ایک بچہ ہوتا، ایک بچہ، اس بچے کے بارے میں ایک سے زیادہ باپ دعویٰ کرتے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سچا واقعہ پیش آیا۔ 4 لوگوں نے ایک بچے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قیافہ شناس ہوتے ہیں بعض لوگ، قیافہ شناس کہتے ہیں، قیافہ شناس۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گورے تھے، اسامہ بن زید کالے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں ایک چادر اوڑھ کر، سر پر اوڑھ کر، دونوں بازو بازو سوئے ہوئے تھے، باپ اور بیٹے، پیر ان کا کھلا تھا۔ معزز المدلجی نام کا ایک شخص جو قیافہ شناس، قیافہ شناس بولتے ہیں ان کو۔ قیافہ شناس کا مطلب یعنی بعض علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، دونوں کے پیر کو دیکھ کر، حالانکہ ایک پیر کالا ہے ایک گورا ہے، اس نے کہا کہ یہ دونوں پیر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ارے تم نے نہیں دیکھا معزز مدلجی کو کہ کیا کہا اس نے؟ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے دونوں کے پیر کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو ہے یہ دونوں پیر ایک دوسرے سے ہیں۔ اس کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیس آیا، بچہ، 4 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالو بچھانے کے لیے کہا، زمین پر بالو بچھایا گیا۔ بالو بچھا کر بولے بچے کو چلو تم، بولے وہ بچہ چلا۔ بالو پر چلیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ نشانی بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کو بلائے، تمہیں چلو بولے اس کے بازو، اس کے قدم کے بازو چلو بولے، انہیں چلا۔ پھر دوسرا آدمی چلا، تیسرے کو چلائے، چوتھے کو چلائے، 4 کے پیر کی نشانیاں، وہ لڑکے کے پیر کی نشانیاں بالوں میں، زمین میں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے زیادہ قیافہ شناسوں کو بلائے، ایک سے زیادہ قیافہ شناس، یہ جو نالج رکھتے ہیں ان کو بلائے۔ ان کو بلا کر خالی دیکھو کیا بھی بولو لوگوں کے سامنے، مجھے الگ بتاؤ۔ بلائے، کیا ہے؟ بولا یہ 4 لوگ اس میں شریک ہیں، 4 کا پیر جو ہے اس سے ملتا ہے۔ دوسرا آیا، اچھا تو بول تیری کیا رائے ہے؟ اس کی بھی سیم رائے۔ تیسرا، اس کی بھی سیم رائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے معلوم تھا یہ کتیا جو ہے کتوں سے ملتی ہے اور بچے جنتی ہے، تو بچے جو ہے
کتوں سے جو ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے، انسان میں بھی ہوتا ہے بول کر مجھے نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اس کی ماں کو بلائے، بولے کیا ہے بتاؤ، صحیح بتاؤ کون اس کا باپ؟ مجھے نہیں معلوم، انہیں رات کے پہلے حصے میں آیا، انہیں بعد میں آیا، یہ سب ایک ہی رات میں جو ہے ہوا، ہو سکتا ہے. وہ عورت اس طریقے سے بولتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں یہ 4 ہیں، تو جس کے پاس جانا کی جا، سب تیرے باپ ہیں، اور جو سب سے آخر میں ہے، آخر میں زندہ رہے گا تو جو ہے تو اس کا تو وارث ہے، یہ بول کر بھیج دیے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. آج کیا ہے؟ ڈی این اے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ نہیں ہے. نہیں، موسٹلی تقریباً سمجھ لیجئے 90% جب غلطی نہ ہو، انسانی غلطی نہ ہو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا وراثتی طور پر یہ اس کا آتا ہے ڈی این اے سے. اور اسی کے مطابق فقہ اکیڈمی کے علماء نے، جدہ میں جو فقہ اکیڈمی ہے اس کے علماء نے کہا کہ وہ کمیٹی نے ڈی این اے سے آدمی کی وراثت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے تو ڈی این اے کے ثبوت کو لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے کس کی؟ قیاس کی. تو قیاس بھی ایک ہے لیکن دلیل، لیکن میں نے جیسا کہا قرآن اور حدیث ہی سے ہے. لیکن یہ قیاس کب اس کا مسئلہ آتا ہے؟ جب قرآن اور حدیث میں وہ بعین ہی وہ مسئلہ نہ ہو. قرآن میں کوئی مسئلہ ہے تو قیاس میں نہیں جائیں گے. کسی مسئلے کے بارے میں قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی حکم آ گیا ہے تو قیاس کا سہارا نہیں لیا جائے گا، صاف صاف. لیکن قیاس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیاس کے، جیسے آپ نے بات فیصلے کی مثال کے طور پر، ایک عورت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے نظر مانا تھا. نظر ماننا کیا ہے؟ کہ اپنے اوپر فرض کر لینا. مثال کے طور پر عورتیں بولتی ہیں نا، میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی، میں 3 روزے رکھیں گی. حالانکہ نظر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ بخیل سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. ہونے والا کام رک جاتا نہیں ہونے والا کام ہو جاتا نہیں بخیل سے. لیکن اگر نظر ماننا ہے تو اللہ کے لیے نظر، اللہ کے نام سے نظر ماننا ہے. ولی کے نام سے، پیر کے نام سے نظر ماننا شرک ہے، جائز نہیں ہے. لیکن نظر کی وجہ سے ایسا نہیں کہ جو ہے نہیں ہونے والا کام ہو جاتا ہے، نہیں، جو مقدر میں رکھا ہے وہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بخیل سے نکالا جاتا ہے. کیونکہ نظر میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر صدقہ کریں گے، نماز پڑھیں گے اتنی رکعت، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے. اگر نظر مانے ہیں، اپنے اوپر واجب کیے ہیں، تو واجب جو اپنے اوپر جو کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اللہ کے لیے مانا ہے تو پورا کرنا ہے. تو اس عورت نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے نظر مانا تھا، اپنے اوپر فرض کیا تھا کہ وہ حج کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا پیسے کا تو کیا تم ادا کرتی؟ کہا کہ ہاں میں ضرور ادا کرتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے یہ زیادہ حق ہے اس کا کہ وہ پورا کیا جائے، تو تم ان کی طرف سے حج کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا. مثال کے طور پر ایک آدمی آ کر سوال کرنے لگا، اللہ کے رسول میرا بچہ جو ہے، یہ بچہ میں، آپ دیکھ رہے ہیں میں اور میری بیوی دونوں گورے ہیں، میرا بچہ کالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اس سے مثال دی، ایگزامپل کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اونٹ ہے، کہاں اونٹ ہے؟ کیا رنگ ہے؟ لال کلر کے، فلاں کلر. اچھا اس میں کوئی کالا کلر کا بھی ہے؟ ہاں ہے. یہ کالا رنگ کیسے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی رگ کی وجہ سے اثر ہوا ہو. وہ جواب دیتا ہے بدو کہ رگ کا کوئی اثر ہوا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے اس بچے کا، وہ اونٹ کا جو ہے بچہ کالا ہو گیا ہو، کوئی دوسرا ہو گیا ہو، ادا ہو گیا ہو، نیلا ہو گیا ہو، یا گرے کلر ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی، تمہارا یہ بیٹا بھی جو ہے
اس کو بھی کوئی رگ کی وجہ سے جو ہے اثر ہوا ہو اور وہ جو ہے اس کا رنگ جو ہے بدل گیا ہو، کیا ہوا اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اس پر ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کلر کے اختلاف کی وجہ سے یہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ تو علماء نے اس سے بھی دلیل لی قیاس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بچوں سے مثال دے کر اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ جس طریقے سے جانوروں کے بچوں میں جو ہے ایک ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمہارے بچے میں بھی رنگ اختلاف ہو سکتا ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو قیاس اس کو کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا ضرورت کے موقع پر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا نص ٹیکسٹ اگر ہے تو وہاں قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قیاس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے ایسا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا نص ہوتے ہوئے انہوں نے قیاس کا سہارا لیا ہے، قیاس کا سہارا لیا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ مسائل ہماری درس میں آئیں گی، وہ ہے نسخ کا مسئلہ۔ نسخ کا مطلب کینسلیشن، کوئی حکم اب ہے، بعد میں وہ حکم ہٹ جاتا ہے، دوسرا حکم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کینسل۔ قرآن میں دلیل یا حدیث میں دلیل کی وجہ سے وہ حکم کینسل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لیکن اب تم زیارت کیا کرو، فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ پہلا حکم یہ تھا، اب یہ دوسرا حکم ہے۔ تو پہلے جو منع تھا وہ کینسل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں منسوخ۔ منسوخ، جو حکم کینسل ہو گیا اس کو کہتے ہیں منسوخ، اور جو نیا حکم آیا اس کو کہتے ہیں ناسخ، نون الف سین خا، ناسخ۔ اور یہ جو کینسلیشن ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نسخ، یا جو کینسلیشن کا جو ہوا ہے اس عمل کو کہتے ہیں نسخ۔ منسوخ ہے، احکام میں منسوخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ بعد میں نہیں ہوئی، بدل گئی، ہے نا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بچے اور نسل زیادہ نہیں تھی انسانوں کی، تو یہ حکم تھا کہ صبح و شام بچے ہوتے تھے۔ حوا علیہ السلام کو لڑکا لڑکی، ایک وقت میں جو لڑکا لڑکی ایک پیٹ میں جو ہوتے تھے، اسی لڑکا بہن سے شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ صبح میں جو ہوتا ہے، شام میں جو بچی ہوتی ہے، صبح کے بچے کو شام کے بچی سے شادی کراتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ حکم نہیں رہا ہے، کیا نہیں؟ قابل اور حابیل کا جھگڑا جو ہوا وہی نا، کیونکہ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، قابل نے کہا کہ میں میری بہن سے شادی کروں گا، جبکہ حرام تھا۔ اور قابل کے حصے میں حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ لڑکی جاتی تھی شادی کے لیے، جو اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی خوبصورت قابل کی سگی بہن جو اس کے ساتھ ایک پیٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے جب اس نے انکار کیا تو اسے کہا گیا کہ قربانی دو، قربانی دو، ایک جانور کی قربانی دو، دونوں بھی قربانی دو۔ جس جانور کی جس کی قربانی قبول ہوتی ہے وہ جو ہے قابل کی بہن سے شادی کرے گا۔ قابل نے بھی قربانی دی، حابیل نے بھی قربانی دی۔ قربانی کی علامت یہ تھی پرانے زمانے میں کہ جو ہے قربانی جانور قربانی کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی، آگ آ کر جس کی قربانی صحیح ہوتی، قبول ہوتی، وہ آگ جو ہے اس کے جانور کو جلا دیتی، اور جس کو نہیں جلائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آگ آئی، حابیل کی قربانی کو آگ نے جلایا، قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا۔ قابیل کو غصہ آیا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ مال غنیمت کے بارے میں بھی اسلام سے پہلے یہی حکم تھا
مال غنیمت جنگ میں جو مال جمع ہوتا ہے اسلام سے پہلے حلال نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت ہم سے پہلے کسی کالے سر والے کو حلال نہیں، صرف ہمیں حلال کی گئی. سب کا سر کالا ہوتا ہے، بال کالے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کو جو حلال نہیں، ہم لوگوں کو حلال کی گئی. کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت جمع کرتے، مال غنیمت کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد ایک جگہ جمع کرنے کے بعد آگ آتی، اگر اس مال غنیمت سے کوئی چرایا نہیں ہے تو وہ آگ آ کے جلا دیتی، سارا مال غنیمت جل جاتا. یہ جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی، فوجیوں میں سے کوئی چرایا نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ آگ آئی ایسے رک گئی ایک نبی کے زمانے میں. نبی نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے، لاؤ تلاش کرو. پھر تلاش کر کے ڈالا گیا تو پھر وہ آگ آ کے جلائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، منسوخ ہو گیا. تو قرآن اور حدیث میں بھی ایسے نسخ کے احکام ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اگر ہم کسی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کی جیسی کوئی دوسری لاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہودی نسخ کے قائل نہیں ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نسخ نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے بعض علماء جو عقل پرست ہیں وہ لوگ بھی نسخ کے قائل نہیں ہیں. نسخ کو ماننا چاہیے. اللہ کی شریعت، یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں سے جس کو چاہے رکھتا ہے، جس کو چاہے نکالتا ہے. جی مثال کے طور پر سورہ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، نمازوں کی پابندی کرو، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، بیچ کی نماز کی پابندی کرو. نمازوں کی پابندی کرو اور بیچ کی نماز کی. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نماز میں. قرآن کی آیت. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم لوگ پڑھتے تھے، پہلے آیت تھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کے بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا لفظ پہلے موجود تھا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو نکال دیا. عصر کی نماز کا جو ٹیکسٹ تھا، لفظ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا. اب کیا آیت ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ کو مرضی ہے اس کے قرآن میں سے، اس کے آیتوں میں سے جس کو چاہے آیت رکھے، جس کو چاہے آیت کے حکم سے نکال دے. ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، کہتے ہیں صحابی ہم لوگ پڑھتے تھے قرآن میں. کیا پڑھتے تھے؟ یہ آیت تھی پہلے لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا وما يملأ بطن ابن آدم الا التراب. اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 ویلی ہوں، 2 وادی ہوں تو تیسرے کی تلاش کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی نہیں بھرے گی. صحابی کہتے ہیں ہم یہ قرآن میں پڑھتے تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس آیت کو منسوخ کر دیا، وہ آیت کو نکال دیا. وہ حدیث میں موجود ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کے کلام میں سے جسے چاہے قرآن کا مقام دے، جسے چاہے قرآن کا مقام نہ دے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کینسلیشن نسخ کا حکم ہے. اسی طریقے سے رجم والی آیت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے، کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے قرآن میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. کیا ہے قرآن کی آیت؟ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. شیخ والشیخۃ
یعنی بوڑھے مرد بوڑھے عورت، یہاں بوڑھے مرد بوڑھے عورت نہیں ہے، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرو ضرور. ہمارے ایک مشہور داعی سے اس مسئلے میں بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کیا قرآن کی جیسا لگتا ہے کیا پڑھے تو؟ قرآن کا ٹیسٹ اس میں نہیں ہے، دیکھو قرآن کا مزہ نہیں ہے. دیکھو میں نے کہا اگر یہ لفظ یہ جملہ قرآن میں ہوتا تو اس کا ٹیسٹ اسے ملتا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں باقی رکھا ہوتا تو قرآن کا جو ٹیسٹ ہے، قرآن کا جو انداز ہے وہ انداز ضرور ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نہیں رکھا ہے، اس کو نکال دیا ہے، لہذا منسوخ ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں ہے. حکم باقی ہے. قرآن کریم کی آیت قرآن کی حکم کے ایسے سے منسوخ ہو گئی. قرآن کی آیت نہیں ہے وہ، لیکن حکم باقی ہے. آج بھی اسلام کا جو حکم ہے یہی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، ثابت ہونے کے بعد یا اعتراف کرنے کے بعد. تو شریعت میں جو نصوص ہیں اس میں منسوخ ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں منسوخ نہیں ہو سکتے. کسی کی فضیلت آ گئی، منسوخ نہیں ہوتی ہے وہ چیز. علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، صحابہ کے ابو بکر عمر کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضیلت کہ ابو بکر عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. یہ جو فضائل کی چیزیں ہیں یہ منسوخ نہیں ہو سکتی، کینسل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ابو لہب کے بارے میں جو سورہ لہب ہے، ابو لہب کی زندگی میں آئی، زندہ تھا. قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک مرتبہ جھوٹے سے ایمان لا سکتا تھا وہ، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا. سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکنے والی آگ میں جو ہے داخل ہوگا، ہے کیا نہیں؟ جھوٹے سے بھی کبھی اس نے مسلمان نہیں ہوا، کبھی اسلام نہیں لایا. قرآن کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بھی وہ مسلمان نہیں ہوا. ایک معجزہ ہے، ورنہ کر سکتا تھا وہ، بھائی جھوٹا ثابت کر دو دیکھو مسلمان ہو گیا، خالی آرگیومنٹ کے لیے صحیح نہیں ہوا، نہیں توفیق ہوئی. تو فضائل جو ہیں یہ فضائل اس میں منسوخ ہونے کا حکم نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جہاد قیامت تک رہے گا، جہاد کا حکم، یہ بھی جو ہے ایسی چیزیں منسوخ نہیں ہوتی ہیں. اور جس کے بارے میں شریعت میں یہ اچھی ہیں یہ گندی چیزیں ہیں، شریعت نے بتا دیا ہے، اس میں بھی منسوخ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر والدین کی اطاعت کرنا، توحید، ان ساری چیزوں میں منسوخ نہیں ہوتا ہے. خبروں میں منسوخ نہیں ہوتا ہے. خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی، نیوز جو دیے، اس میں کہاں سے منسوخ صرف احکام میں ہوتا ہے. اور منسوخ کے لیے ضروری ہے کسی حکم کی کینسلیشن ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ حکم پہلے تھا یہ بعد میں. جیسا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ آگ میں کوئی چیز بنائی گئی ہو تو اس سے وضو کرنا ضروری تھا، پہلے تھا. لیکن حدیثوں میں باقاعدہ ثابت صحیح حدیثوں میں آ گیا آخر الامرین من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عملوں میں آخری عمل یہ تھا کہ اگر آگ سے کوئی چیز پکی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وضو نہیں کیا. ثابت ہو گیا. تو تاریخ کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ پہلے تھا یہ بعد میں تھا، بعد میں ہوا، یہ حکم آخری ہے. تو اس طریقے سے اور اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں. شریعت بتدریج اللہ تعالیٰ جو ہے 23 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو ہے نازل کیا ہے، اس کی تفصیلات آئی ہیں. اس کا مقصد جو ہے یعنی لوگوں میں، عوام میں آسانی پیدا کرنا. شراب آپ کو معلوم ہے کئی مرحلوں میں شراب کی حرمت ہوئی. سب سے پہلے یہ کہا گیا، لوگوں نے پوچھا، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں سرون کا الخمر والمیسر، جوا کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت سارا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کو، اتنا ہی کہا. پھر چند دنوں کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ حکم آیا، نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، مسجد کو نہیں آنا.
پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حکم صاف طور پر آ گیا کہ یہ جو ہے حرام ہے، یہ رجز ہے، اسے رک جاؤ۔ تو اس طریقے سے شریعت میں یہ ہوا ہے۔ یہ بعض باتیں جو ہے ابھی قواعد فقہیہ کے تعلق سے 4-5 باتیں پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا حکم ہم جان سکتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، کیونکہ شریعت کے یہ قاعدے ہیں، قواعد ہیں، رولنگز ہیں، جنرل رولنگز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔